بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. عليك وأصحابك یا حبیب اللہ. السلام علیکم. امید ہے پاگل سارے اکٹھے ہو گئے ہوں گے، اور جتنے علم کے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، عقل والے لوگ ہیں، جن سب کے یہ اندازے ہیں علم اور عقل اور ڈیٹے بیسڈ، جو سب میڈیا پہ آپ سب اور ہم سب بھی دیکھ رہے ہیں کہ 10 دن پہلے 9,000 تھے، اب 18,000 ہو گئے، یا 18,000 تھے اب 36,000 ہو گئے، اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اب اگلے 10 دن میں یہ 72,000 ہو جائیں گے. وہ عقل اور علم کے تخمینے ہیں، ہم نہیں کہتے غلط ہیں. کہتا ہے نا کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بانے عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو کچھ میرے جیسے پاگل دیوانے کہہ رہے ہیں کہ نہیں پھیلے گی. پھیلے گی کا مراد یہ ہے آپ کے پاس کٹیں آ گئی، آپ کٹس کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہیں. جتنی پھیلنی تھی پھیل چکی ہے. اس قوم کو پہلے بھی نزلہ ہے، بالکل وبا ہے. اصل اس میں جو خطرہ ہے کہ یہ بڑی تیزی سے لگتی ہے، اور پھر ایک دم سے بہت زیادہ مریض جو ہیں وہ ہسپتال آتے ہیں، اتنی ریسورسز نہیں ہوتی ہیں، اور پھر بہت سی ڈیتھس ہوتی ہیں. اور اس ملک میں بھی ہوئیں، کچھ ملکوں میں زیادہ ہوئیں. اللہ کریم ان سب کو معاف کرے جنہوں نے دانستہ یا نادانستہ انسانیت کے اوپر، انسانیت دشمنی میں اور اپنی نفسانیت میں، ان ہیومینٹی میں، اپنے مادی مقاصد کی خاطر اس سارے کھیل کو چلایا اور چلا رہے ہیں. اللہ کریم انہیں بھی معاف کرے اور ہدایت پہ لائے. لیکن ان سارے عقلی تخمینوں اور میڈیا سے جو انفارمیشن کا سیلاب آپ کے پاس آ رہا ہے، سارا دن آ رہا ہے. آج سے 2 ماہ پہلے جب میں کہہ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، ویڈیوز پڑھی ہیں نیٹ پہ، تو میں تو وہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہا تھا، نہ بھی کہہ رہا ہوں. ایک میرا تو پاگل پن ایک اپنے اللہ پہ ہی یقین تھا. میرا اللہ ظالم نہیں ہے، اور وہ شیطان کی چال اسی پہ الٹا دے گا ان لوگوں کے لیے جو صرف اللہ ہی کو دیکھ رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، گمان کے مطابق ہے، وہ تمہارے گمان سے بھی زیادہ بلکہ قریب ہے. ہاں، تو جو اس کو جیسا سمجھتا ہے، جو اس کو جتنا سمجھتا ہے، اللہ سب کی توفیق بڑھائے. تو اللہ ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، موجود ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. بالکل احتیاط کرنی ہے، گھوڑے کو باندھنا ہے، لیکن اس میں یہ بھی نہیں کرنا کہ گھوڑے پہ کہیں جانا نہیں ہے. تو احتیاط اصل میں کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اسی انفارمیشن پہ اور انہی تخمینوں پہ اور یہ ڈراوے جو ہیں، یا خوف جو ہے، خوف صرف اللہ کا ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. یہ زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے. اور احتیاط یہ ہے کہ بازاروں میں، مساجد میں، ہر جگہ پہ جو قانون طے ہو گیا، آپس میں جو رول طے ہو گیا ہے، اس کے مطابق آپ ماسک یوز کریں، ڈسٹنس رکھیں، اور پھیل کے کھڑے ہوں. بازاروں میں اس ڈسٹنس کو امپلیمنٹ کیا جائے، یہ اصل چیز ہے. باقی یہ نہیں ہے کہ پھر دروازے کھول دو، پھر دروازے بند کر دو، یہ کر دو. تاجر ہیں، کسان ہیں، محنت کش طبقہ ہے، بزنس مین ہیں، سارے ہی پریشان ہیں. تو جنہوں نے جو چال چلی، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر ان سے ڈیل بھی کر رہا ہے. یہ زمین اصل میں اس کی ہے، اور حکم بھی اسی کا چلے گا، اور ریٹ آف دا گورنمنٹ جو گورنمنٹ ہے اسی کی رہے گی. تو پاگل پن یہ ہے کہ سارے جو عقل کہہ رہے ہیں، عقل مند علم والے، اب اتنا ہوگا، اب اتنا ہوگا، اور ہو کے رہے گا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا، نہیں پھیلے گی، نہیں پھیلے گی، نہیں پھیلے گی. اب یہ وبا نہیں پھیلے گی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے تیزی سے ڈیتھس ہوئیں یا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ مظلوموں کے ساتھ ہے. اور آپ لوگوں نے پورے یقین سے اور پورے عاجزی سے اس کے آگے خود کو گرا دیں، اس کی رضا میں راضی ہو جائیں، سرنڈر کر دیں، اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ جائیں کہ بس اللہ جی بس کر دیں اب اس کو. اور
آپ سے تو تکڑا نہیں ہے نہ کرونا پھیلانے والے، اور ہمیں آپ کی رحمانیت ہی کی ویکسین چاہیے ہے۔ اور جب میں کہہ رہا ہوں 2 ماہ سے کہہ رہا ہوں، 20 سال سے کہہ رہا ہوں، بابا جی بتا گئے، میں کہہ رہا ہوں کہ شفا ہے، شفا ہے، شفا ہے، موت کے سوا ہر چیز کی شفا ہے، تو پھر ہمارے اپنے ہی ایمان ڈگمگا رہے ہیں، اور کبھی ہم ایک دوائی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور کبھی دوسری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اس ایلوپیتھی کا جو جن تھا وہ سب کے سامنے بوتل میں بھی بند ہو گیا، لیکن ہم ابھی بھی اسی کو سجدے کر رہے ہیں۔ جو علم اور عقل ہے اور سائنس ہے وہ اپنی جگہ بہت بڑی چیز ہے، میں خود ڈاکٹر ہوں، وہ جو احتیاطیں ہیں اور جو بھی ضروری چیزیں ہیں، ہمارے پاس یہ ٹائم تھا اور ابھی بھی ہے کہ ہم اپنے ہسپتالوں کا جائزہ لیں، وہاں بیسک نیسیسٹیز ہیں، ہم وینٹیلیٹرز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ہمارے ہسپتالوں میں آکسیجن سلنڈر ہی وافر مقدار میں موجود نہیں ہیں، جو ہیں ان کے اندر آکسیجن نہیں ہے، آکسیجن ہے تو اوپر گیج ٹوٹی ہوئی ہے۔ یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جن کے لیے نا $1 ملین چاہیے۔ یہ پچھلے 70 سالوں سے ہم جدھر کو جا رہے ہیں، اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں، اس بحث میں جائے بغیر کون کھا گیا، کس نے کھایا اور کس نے کھلایا، ہم ساروں میں یہ ٹینڈنسی ہے، ہم سارے ہی کرپٹ ہو جاتے ہیں، ہم سارے پھسل جاتے ہیں اپنی جان مال اولاد کے چکروں میں، لیکن اس قوم کا، اس امت کا فتنہ مال ہی تھا، اور ہم سارے ہی مال پہ پھسل جاتے ہیں، اور مال کے چکروں میں ایک دوسرے کے گلے بھی کاٹتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھوکے بھی دیتے ہیں اور جعلی دوائیاں بھی بناتے ہیں، اور ابھی بھی بہت سے ڈرامے چل رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات، آج مولا علی کی شہادت کا دن ہے، 21واں روزہ ہے۔ یہ خارجی نے، آپ لوگ جانتے ہیں، جو میرے ینگ بچے ہیں، جو نہیں جانتے، ان کو میں اتنا سا بتاؤں کہ وہ شخص ابن ملجم جسے کہا جاتا ہے، وہ کہنے کو مسلمان تھا، عبد الرحمن بن ابن ملجم، لیکن خارجی کا لفظ اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو خارج سے، آپ سمجھ لیں، یہ بڑے نیک اور مسلمان اپنی طرف سے وہ سارے ہی تھے، حضرت علی کے شروع کے ساتھیوں میں تھے۔ جب جنگیں شروع ہو گئیں مسلمانوں کی آپس میں شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، تو جو جنگ صفین تھی، ایک طرف حضرت علی کے ساتھ مسلمان تھے، انہیں شیعان علی کہا گیا، اور ایک طرف امیر معاویہ اور عمرو بن العاص، جو لوگ مصر اور شام کے جو گورنر تھے، ان لوگوں کے ساتھ جو مسلمان اکٹھے ہوئے، اور وہ سارا جو مسلمانوں کا ایک گروہ ایک سائڈ پہ تھا، انہیں شیعان معاویہ کا لفظ استعمال ہوا۔ حضرت امیر معاویہ بدلہ لینا چاہتے تھے جو گورنر تھے شام کے، اور وہ حضرت علی کی بیعت ہو جانے کے باوجود جو مدینہ منورہ میں ہوئی، مسلمانوں نے اجتماع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا اس کے مطابق جیسے بھی خلیفہ چنے گئے، اس کے بعد لوگوں نے انہوں نے اس کو ماننے سے، ان لوگوں نے دونوں نے انکار کر دیا۔ جب حضرت علی نے سارے گورنر معزول کیے ہیں، تو ان دونوں نے آپس میں اکٹھے ہو کے حضرت عثمان غنی کا قاتلوں کو حضرت علی نے کیوں چھوڑا ہے یا کیوں جانے دیا ہے، وہ ساری ہسٹری ہے بیٹا، آپ لوگ پڑھ لیں گے، بڑی گندی ہسٹری ہے۔ یہ 3 دن تک تو وہ لوگ جنہوں نے محاصرہ کیا تھا اور حضرت عثمان غنی کو روزے کی حالت میں شہید کیا تھا، وہ لوگ ان کا لاشا دفنانے تک نہیں دے رہے تھے، اور جو بھی حالات تھے، بہت ہی فتنے کا دور تھا۔ اور اس وقت لوگوں نے، مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے ضد کر کے سیدنا علی ابن ابی طالب جو ہیں، علی مرتضیٰ شیر خدا، وجہ اللہ، کرم اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ان کے فضائل بیان کیے ہوئے تھے، تو بہرحال ان سے ضد کر کے انہیں بیعت کیا، اور بیعت ان کی لینے کے بعد ان کے ساتھ ان کی اطاعت کرنے کا وعدہ کیا، اور حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ خلیفہ اگر فوت ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو پھر اگلا خلیفہ 3 دن میں چن لیا جائے، اور تم میں سے جو بہترین ہو۔ اور اگر لوگوں نے نشانیاں پوچھنی چاہیں تو آپ سرکار کے چہرے کے اوپر تاسف آیا، قرآن تھرو آؤٹ بتا رہا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو تقوی میں بہترین ہے۔ پھر آپ نے یہ اشارہ دیا کہ یار بہرحال اس کو نہ بنانا جو اپنے منہ سے کہے گا کہ آئی ایم دی بیسٹ، اس کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا حالات ہیں، اور یہ کیسے، یہ کتنی مشکل ڈیوٹی ہے، اور اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اینی ویز وہ واقعہ بھی ہوا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ قلم لانے سے منع کیا لوگوں کو، کیونکہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی مسجد نبوی میں بحثیں ہو رہی تھیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کون ہوگا، آپس میں آوازیں اونچی ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ بھی گئے، انہوں نے لوگوں کو منع کیا یا ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کے باوجود لوگ مباحثہ کر رہے تھے، اور اس میں جو افسوسناک بات تھی، جو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو
کریکٹر جتنا دیکھتا ہوں، جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ بار بار یہ کہہ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی آپ کے بعد کیا، آپ کے بعد کون ہوگا، اور اس پہ انہوں نے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے دنوں میں، آخری دنوں میں تین دن سیدنا ابوبکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے انہی کے حکم پہ وہاں نماز پڑھائی ہے، اور ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیچ میں ان کے ساتھ بیٹھ بھی گئے ہیں۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق نے پیچھے ہونے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں نماز جاری رکھنے کو کہا ہے، اور سائڈ پہ ان کے آگے بیٹھ گئے، سائڈ پہ بیٹھ گئے ہیں۔ بہرحال اس دن جب لوگ بار بار یہ سوال کر رہے تھے تو حضرت عمر کے حالت کو، آپ جذباتی حالت کو سمجھیں کہ انہیں یہ بات ہی غصہ دے رہی ہے کہ یہ پوچھ ہی کیوں رہے ہیں حضور کے بعد، مطلب حضور کے بعد کیسے کچھ ہو سکتا ہے۔ ان کی ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ، اور اسی لیے جو ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر اٹھتی ہے لوگ رونا شروع کرتے ہیں، تو وہ تلوار نکال لیتے ہیں کہ جس نے کہا کہ سرکار فوت ہو گئے ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا انتقال ہو گئے ہیں یا منتقل ہو گئے ہیں اس دنیا سے اس دنیا میں، تو میں گردن اتار دوں گا۔ جس کے اوپر بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے اونچی آواز میں وہ آیت پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت والی، اور ساتھ اونچی آواز میں اعلان کیا کہ اے لوگو جو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے، انہیں معلوم ہو کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ وصال فرما گئے ہیں۔ اور اس میں اشارہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمان عبادت نہیں کرتے، اور قرآن میں یہ ذکر آ بھی چکا تھا کہ اگر نبی تم میں سے چلے گئے تو کیا تم لوگ اپنے دین پہ قائم نہیں رہو گے۔ تو یہ تو ایک بشری تقاضوں میں جو اللہ کا سسٹم ہے اس کے مطابق انہوں نے پردے میں جانا ہی جانا تھا، جس کے اوپر حضرت عمر پھر رو گئے، تلوار بھی نیچے پھینک دی اور رونا شروع ہو گئے۔ تو اسی چند لمحے پہلے یا تھوڑا عرصہ پہلے جب یہ بحث مسلمان مسجد نبوی میں کر رہے ہیں، اور یاد رکھیں کہ عبداللہ بن ابی جیسے اور اس طرح کے بہت سے منافق بیچ میں موجود تھے جو مینیپولیٹرز ہوتے ہیں، نماز وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہلی صف میں پڑھتے تھے لیکن محبت رسول نہیں رکھتے تھے، ان کے دلوں میں محبت عشق موجود نہیں تھا، پیار نہیں تھا، رسپیکٹ نہیں تھا، جو کہ ٹوٹل پھر یس سر ہوتا ہے، جو سرنڈر کرنا ہوتا ہے۔ ان کے پیچھے نماز جب پڑھنی ہوتی ہے تو انہیں امام دل سے ماننا، دل کا امام ماننا، تو یہ چیز نہیں، اپنی عقل، علم اور اپنے انالیسس زیادہ جاننے۔ تو بہرحال وہ لوگ اس طرح کی شرارتیں، سادہ لوگ، مسلمان زیادہ تر لوگ جو پھر ہوتے ہیں وہ تو سادہ ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، اتنی عقل سمجھ بھی نہیں رکھتے ہیں، اتنی باریکیاں نہیں جانتے یا جذباتی ہوتے ہیں، انہیں وہ چھیڑ خانی کر کے یہ فساد پیدا کرنا چاہ رہے تھے کچھ لوگ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم سے کہا کہ آپ آرام کریں، آپ آرام کریں، انہیں رہنے دیں، اور لوگوں پہ غصہ کیا جب سرکار نے لوگوں کے عجیب و غریب سوالوں پہ کہا کہ اچھا کاغذ قلم لاؤ میں لکھواتا ہوں، جس پہ آپ نے کہا کہ نہ لاؤ، قرآن کافی ہے۔ وہ قرآن کا اشارہ دے رہے ہیں کہ تم میں سے جو متقی ہوگا بہترین ہوگا، کیونکہ یہ صرف اس دن کی امامت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ قیامت تک جتنے لوگ آتے جائیں گے اس میں کیا فارمولہ ہوگا۔ اور وہ ہسٹری بھی آپ کو پتہ ہے، پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور، ان کی شہادت، پھر حضرت عثمان غنی کا دور، اور ان کی شہادت، اور 23 سال ٹوٹل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے ہیں، جس دن یہ حضرت عثمان غنی والا واقعہ ہوتا ہے، اور پھر 7-8 سال حضرت علی کا دور ہے، اور ٹوٹل 30 سال ہیں، اور مسلمان نے ہی مسجد میں مولا علی کو امامت کی حالت میں خنجر یا تلوار مار دی ہے زہر آلود، اور وہ 2 دن 19ویں رمضان کو یہ واقعہ ہوا ہے کوفہ میں، اور 21ویں رمضان کو وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ وہ شخص تھا جو کہ ویسے ان کی طرف سے اس کے بھائی نے، ان کے ساتھیوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا۔ شیعان علی، شیعہ کا لفظ کہتے ہیں ساتھی، علی کے ساتھی اور معاویہ کے ساتھی۔ اور پھر یہ جنگ صفین کا بڑا مشہور واقعہ ہے، جو تھوڑی بہت ہسٹری میں نے پڑھی، اگر میں غلط تو آپ لوگ کریکٹ کر لیجیے گا یا اپنے طور پہ دیکھ لیجیے گا، نیچے لکھ لیجیے گا، مجھے جو تھوڑا بہت یاد ہے میں وہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر جب جنگ ہوئی ہے اور مولا علی کا لشکر جو ہے وہ عین فتح کے قریب ہے، اور اس وقت جب کہ تقریباً شام کے لشکر کو شکست ہو رہی تھی، تو عمرو بن العاص کے کہنے پہ جو ہسٹری لکھتی ہے، ان کے کہنے کے اوپر امیر معاویہ کی فوج نے نیزوں کے اوپر قرآن کو اٹھا دیا۔ یہ اشارہ تھا کہ قرآن کو آپس میں فیصلے کے لیے چنتے ہیں، جنگ ختم کرتے ہیں اور اس کو حکم مان لیتے ہیں، جس پہ مولا علی نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ابھی تلواریں مت روکو اور اس جنگ کو کرو، ایک بار جب ان پہ قابو پا لیں گے اس کے بعد قرآن کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔ لیکن اس وقت اسی چال کی وجہ سے، جو نقطہ آپ لوگوں نے سمجھنا ہے، جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، جو ابا جی اگر ہوتے ہیں یا گھر کا جو بھی بڑا ہوتا ہے، اس کو پھر پورا فالو کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ رسول سے ٹوٹل اپوزٹ چلے تو پھر آپ نے اس کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو بھی آج کل بھی دنیا میں جہاں بھی نظام ہے، عدالت یا سسٹم یا گورنمنٹ کی ریٹ یہی ہوتی ہے کہ جو بھی ٹاپ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے وہ
بندہ فائنل اپنے پھر ایکشنز کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے، جو کوئی بھی ہوتا ہے، اور ساری مشاورت کے بعد ایک فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پہ پھر امپلیمنٹ اس کو کیا جاتا ہے۔ لیکن وہاں پر حضرت علی کے لشکر دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، اور کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، قرآن کافی ہے، اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اب جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کے مطابق اب ہمیں صلح کرنی چاہیے۔ آپ نے بار بار فرمایا کہ تم لوگ نہ کرو، یہ صرف ایک جنگی چال ہے، اور وہ بھی ہسٹری آپ پڑھ لیں گے کہ بعد میں اس صلح نامے کا یا اس مشاورت کا کیا حال ہوا، اور مسجد کے اندر آوازیں بلند ہوئی، ہتھا پائی ہوئی، اور جو مہلت چاہیے تھی شام کے لشکر کو وہ انہوں نے لی، اور یہ فساد آگے بڑھتا گیا۔ اب یہ جو حضرت علی کے ساتھی تھے جو اس وقت جنگ میں خود اس وقت انہوں نے ساتھ نہیں دیا اور کہہ دیا کہ نہیں جی نہیں، ہم ویسے فیصلہ کرتے ہیں قرآن کے مطابق، بعد میں حضرت علی ہی کو ایکیوز کرنے لگے یہ لوگ کہ جی آپ نے ہماری کیوں مانی، آپ کر لیتے جنگ جاری رکھتے، اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے اوپر نہیں رہے، آپ خلافت کا حق ادا نہیں کر سکے، آپ تو مسلمان ہی نہیں رہے، آپ دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ یہ حضرت علی کو کافر کہنا شروع ہو گئے، اس حد تک آئے، اور پھر انہوں نے حضرت علی سے جنگ بھی کی، اس میں اسی شخص کا شاید بھائی مارا گیا، اور بعد میں یہ بدلہ لینے کی خاطر چھپ کے آیا اور اس نے وہاں پر حضرت علی کے اوپر حملہ کیا اور زہر آلود خنجر مارا، جو کہ ان کی شہادت کا باعث بنا۔ اور شہید کبھی مرتا نہیں ہے، اور نہ انہیں آپ نے مردہ کہنا ہے، اور شہید کی جو شہادت ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے، اس کے ایک ایک خون کے بدلے، قطرے کے بدلے اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کیا برکتیں نازل کرتا ہے پھر اس کی قوم پہ، اس کی امت پہ، کہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں اللہ ان کا فیض جاری و ساری رکھے ہوئے ہے، اللہ انہیں رزق بھی دے رہا ہے اور وہ اپنے رزق میں سے بانٹ بھی رہے ہوں گے۔ تو آج ان کا دن بھی تھا، لیکن یہی چیزیں اور یہی رولز، انہی غلطیوں سے بھی ہم نے سیکھنا ہے، ایسی غلطیاں نہیں دہرانی ہیں جو بڑی بڑی قوموں کو تباہ کرنے کا باعث بنی، اور ہم نے آپس میں اتفاق اور اتحاد رکھنا ہے، اور کوئی ایک فیصلہ کر کے اس کے اوپر پھر ڈٹ جانا ہے۔ احتیاط اپنی جگہ، لیکن اصل چیز ڈسپلن ہے، اصل چیز اسے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ دکانوں کے اوپر ماسک پہن کے جائیں جب آپ نے جانا ہے۔ میری تو تجویز ہے حکومت کو کہ یہ 24 آورز دکانیں کھلی رہنے دیں تاکہ رش نہ لگے، لوگ اپنی سہولت کے مطابق جائیں۔ ایک دم خواتین پینک میں آ جاتی ہیں، بچے ہیں، دن تھوڑے رہ گئے ہیں، اور عید کی خوشی، اور سارے سال کے بعد کئی لوگوں نے صرف یہی سارے سال کے بعد 2 بار یا 1 بار شاپنگ کرنی ہوتی ہے، اور بچوں کو نئے کپڑے دلانے ہوتے ہیں، وعدے کیے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم رمضان کریم کی خاص برکتوں کے ساتھ وہ جو خوف ہے، اصل چیز یہ ہے وبا پھیلنا، یہ نمبر گیم نہیں ہے۔ آپ ٹیسٹ کریں، اچھی بات ہے، اور احتیاط کریں، اور ابھی بھی کسی فاسق کے لائے ہوئے فارمولوں کے ساتھ شفا بانٹنے کی کوشش نہ کریں، نہ یہ ویکسینیں دھڑا دھڑ قوم کو لگانی شروع کر دینا جب تک یہ دوسری ان کی اپنی قوموں پہ اس کے اچھے رزلٹس نہیں آتے۔ اب ہر چیز باہر سامنے آ گئی ہے، لیکن سورہ رحمان اور دعا یہ نہیں چھوڑنی ہے، تو پاگلوں کی طرح دعا کرنی ہے۔ یہ کہتے ہیں، عقل والے کہتے ہیں، چلیں عقل والے کہتے ہیں یہ پھیلے گی اور خدا نخواستہ بے تحاشا ڈیتھس ہوں گی، اور ہم کہتے ہیں نہیں ہوگی، ہمارا اللہ ظالم نہیں ہے، رحمان نہیں ہے، اور باقی اگر اس کے اپنے پلاننگز کا کوئی حصہ ہے، اس نے خود ہی کوئی فیملی پلاننگ سوچ لی ہے، تو وہ پھر ہمارا سر تسلیم خم ہے۔ تو بند کر کے اپنے اللہ کے روبرو پیش ہوں گے، اور دل کے کانوں سے سورہ رحمان کو سب سنیں گے۔ میں امید کرتا ہوں اب سب لوگوں کو آواز کلیئر آ رہی ہوگی، یا شور تو نہیں ہے، کوئی ڈسٹورشن تو نہیں ہے، تو کوئی بھی لکھ دے ایک بار۔ میں سورہ رحمان کو لگاؤں گا، ہم سب آنکھیں بند کر کے اس کو سنیں گے دل کے کانوں سے۔ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے بھی ذرا سا بھی غصہ، نفرت، بدلہ، رنج، غم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، خیر مانگ رہے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ کی بے وقوف نادان مخلوق کو معاف کرنا ہے۔ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے غصہ، نفرت، رنج، غم، بدلہ کچھ نہ ہو۔ آج اللہ کی خاطر اللہ کی نادان مخلوق کو معاف کرنا ہے آپ نے، اور یہ اللہ کی خاطر احسان کریں گے آپ، تو پھر اللہ کریم بھی خاص احسان کریں گے، اور ہم سب کو وہاں سے معاف کر دیں گے جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوا۔ ہمارے سے بھی بہت سی غلطیاں تو ہوتی ہیں نا، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں بڑے بڑے، اور کئی بار کچھ لوگ ہی ہمیں معاف نہیں کر رہے ہوتے۔ اللہ ان کے دلوں میں بھی رحم ڈال دیں گے۔ آپ لوگوں نے کل سے اب تک جو نیکیاں کمائی ہیں،
وہ بھی ان سب لوگوں کو دے دیں۔ اللہ میاں سے کہیں جن کا ہمارے سے دل کبھی دکھ گیا یا زیادتی ہو گئی، اور جو بچ جائیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ میاں دے دیں۔ وہ اپنی امت پہ، ان کی امت یہ سارا جہان ہے، جن بیوقوفوں کی غلطی سے یہ پھیلا ہے یا پھیلا رہے ہیں یا ابھی بھی بدبختی پہ آمادہ ہیں، اللہ کریم ان کو ہدایت دے دیں انہی نیکیوں کے بدلے میں۔ تو ہمارا تو یہی صدقہ ہے، یہی کوشش ہے ایک، جو کچھ بھی آپ لوگوں نے کیا ہے، اور سورہ رحمان اور 3 بار اللہ پانی والی دعا کا میسیج آپ نے پھیلانا ہے۔ آنکھیں بند کر لیں۔ اللہ ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، موجود ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اللہ کو پیش نہیں کرنا، اللہ تو ہیں، ہم پیش نہیں ہوتے۔ تو بس آپ یہ یقین کر لیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ نور کی بارش ہی بارش ہے، رحمت ہی رحمت ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے، آپ ہیں اور اللہ ہے۔ تو اللہ کریم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ پہ خاص رحمت فرما رہے ہیں، رحمت ہی رحمت ہے، نور ہی نور ہے۔ اپنے دل کی دھڑکنوں کی طرف دھیان کر لیں، سانسوں کی طرف دھیان کر لیں، سب بھول کے اپنے گناہوں پہ فخر کر کے، بس آپ کے پاس گناہ ہی ہیں، ہم ہیں ہی گناہ گار، اور وہ رحمان ہے، ہم نے اس کی رحمانیت کو پکارنا ہے، اور دل کے کانوں سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما
आँखें खोल दे। अब 3 बार अल्लाह वाली दुआ करेंगे आप। हम सब मिलके पागलों की तरह बस उसको पुकारना है बहुत प्यार से। जो कहते हैं, अक्लमंद कहते हैं कि ये फैलेगी और बहुत ज़्यादा तबाही फैलाएगी, बहुत ज़्यादा डेथ्स होंगी। असल चीज़ है फैलना कि डेथ्स होंगी, खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा अमवात होने का डर है। बल्कि लोग कह रहे हैं कि 14 दिन बाद, ईद के 1-2 दिन बाद तक वो 14 दिन पूरे हो जाएंगे जब से लॉकडाउन खोला गया था। और वो डरावा और वो डर हमारे जहनों पे भी बैठा हुआ है और उसमें एहतियात का दामन हम छोड़ भी रहे हैं बहरहाल। और डॉक्टर्स और नर्सेज भी इसमें बहरहाल थोड़े से खौफ में हैं कि अगर एकदम ये एमरजेंसीज आएंगी तो हमारे पास वो वसाइल हैं ही नहीं हैं, बेसिक चीज़ें ही नहीं हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह हुआ है सारा का सारा, और कौम में वो जज्बा भी नहीं है। लेकिन सर पे पड़ जाए तो फिर सारा को करना पड़ता है। अल्लाह ने अगर जगाने का यही तरीका अपना लिया है तो फिर अगर उस अल्लाह बेहतर जानने वाला है। लेकिन हम अभी भी उसकी रहमानियत ही के हैं। जैसे 2 माह पहले कहा था कि पाकिस्तान में नहीं फैलेगी, ऐसे नहीं होगा। और अल्लाह का करम है कि आपने जगह जगह सूरह रहमान लगाई, मसाजिद में अजानें दी। आखिर ऐसी क्या बात है कि आज यूरोप, अमेरिका, लंदन, कनाडा, स्पेन, जर्मनी, जहां अजान देना भी जुर्म था, वहां खुद स्पीकरों पे अलाउ किया गया। इसमें कुछ है तो आप भी याद करें, आपके कानों में पैदा होते अजान दी गई है और ये देते रहनी है। तो हमारा फितना तो माल है। हम सारे ही आपस में एक दूसरे के भाई भाई का गला भी काटते हैं माल से, ठीक है। और आजकल तो सारों का वैसे ही कुछ तंगी आ गई थी, तो अब बाज़ारों में चोर बाज़ारी नहीं करनी है। मैंने उस दिन भी मैसेज दिया था कि गरीब लोग या सफ़ेद पोश लोग जो आपके पास आ रहे हैं उन्हें तोहफ़े तहाइफ दुकानदार ताजर बरादरी साथ साथ दे। तोहफ़े आपस में एक दूसरे को तोहफ़े दें। तोहफ़े से ये होता है कि जब भी वो शख्स उसको इस्तेमाल करता है, उस सूट को, उस कपड़े को, उस परफ्यूम को, उसके दिल से दुआ निकलती है आपको, उसको बेसाख्ता आप याद आ जाते हैं। ये दुआ लेने का तरीका है, ये दुआ निकलवाने का तरीका है, ये खैर बरकत लेने का तरीका है। ये आप अल्लाह और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर करें। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे को समझें और माल को फितना मत बनने दें। आप ये दुनियावी माल की मोहब्बत को दिल से निकाल के इसको बांटें। देना ये दूसरे लोगों में भी, आपस में ही, करीबी अजीज़ रिश्तेदारों को भी है, और आपके मुलाजिम जो हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट जो भी अमला है, और आपके करीबी हमसाए जो हैं, सबको चाहे एक खाने का बॉल ही भेज दिया करें। सरकार दो आलम ने जब इतने प्यार से एहसास सिखाया है कि अगर तुम अमीर हो या गोश्त पका रहे हो और तुम्हारे हमसाए में कोई गरीब हैं, तो या तो उनके बच्चे सो लेने दो ताकि गोश्त की खुशबू, अच्छे सालन की खुशबू उन्हें तंग ना करे, और या फिर उसमें पानी ज़रा ज़्यादा डाल लो और उनके घरों में भेजो। तो आपस में अफ्तारी के वक्त दोबारा ये रवाज शुरू हुआ है। अमीर लोग भी और गरीब भी, वो सब चाहे एक प्याली भेजते हैं, एक दूसरे के घरों में भेजते हैं। आप सब में से जो जो अपनी गलतियों पे जो जो कुछ आपसे फहाशी हुई है, बेगैरती यही है कि अल्लाह को गैर जानना, और उसके होते हुए जबकि वो देख रहा होता है उस वक़्त दूसरों पे जुल्म कर देना, अपने ज़ाती फ़ायदों के ऊपर इज्तिमाई फ़ायदे को कुर्बान करना, और फिर जब फंस जाना तो फिर कहना कि हाय अल्लाह कहाँ रह गया है। अल्लाह, बात लंबी हो जाएगी। मैं दुआ कराने लगा था, लेकिन मैं आपको एक वाक़या जो कल ही हुआ है, मैं डॉक्टर्स हम कहीं बैठे थे, मैं गया हूँ कहीं अपनी मेडिकल फैसिलिटी में, मैं जगह नाम वो नहीं बताना चाहता, तो वहाँ एक दूसरे हॉस्पिटल के, बच्चों के हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब आए हुए थे अपना बच्चा लेके। उसे स्किन स्पेशलिस्ट को वो दिखाना चाह रहे थे क्योंकि उनका बच्चा ठीक नहीं हो रहा था, और वो मुख्तलिफ सेकंड थर्ड ओपिनियन लेना चाह रहे थे। वहाँ वो अपने दोस्त के लिए बैठ गए, और मैं जब एंटर हुआ हूँ तो उस वक़्त गुफ्तगू इस लेवल पे थी कि वो साहब, मैं उन्हें पहले नहीं जानता था, वो बाकी 4-5 डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स की मौजूदगी में बड़ी वाशगाफ अल्फाज में ये बात कर रहे थे कि कौन सा रिलीजन, नाउज़ बिल्ला मैं पहले ही कहता हूँ, ये हम में ये लोग भी पैदा हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि ये ना हो, जान से तो जाओ, ईमानों से भी जाओ, क्योंकि इतनी सोच समझ तो फिर है नहीं, और फटाफट अल्लाह का गिरबान पकड़ लेते हैं और अल्लाह को एक्यूज़ करना शुरू करते हैं। और बीच में ऐसे फासिक और मुनाफिक हैं जो कोई भी ख़बर ले आते हैं और कोई भी बात फैलाना शुरू कर देते हैं, और आपस में भी आपके जो है डाउट्स क्रिएट कर देते हैं। किसी को लिबरल कह दिया, किसी को सेकुलर कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, फ़िरका वारियत में डाल देते हैं। और
بھائی بھائی کا گلا کاٹنا شروع ہو جاتا ہے اور شرارتی وہاں سے شرارت کر کے نکل جاتے ہیں. تو خبر کی خوب تصدیق کیا کریں چاہے وہ کہیں سے بھی آ رہی ہو. اور وہ صاحب ان کا سٹائل یہ تھا, اللہ جانے وہ کیوں اتنے تنگ تھے, اللہ ان کے حال پہ رحم کرے. اور میں روزے کی حالت میں نے تو اپنا کام کرنا تھا, اس کام کے لیے ادھر انٹر ہوا ہوں. تو وہ بعد میں مجھے جو پتہ چلا وہ یہ تھا کہ ایک ان میں سے جو ڈاکٹر صاحب ہمارے تھے وہ اہل تشیع تھے, اور وہ یہ اعتراض کر رہے تھے گورنمنٹ شاید مولا علی کے یوم شہادت پہ جلوس کی اجازت نہیں دے رہی ہے. اور وہ یہی کومنٹس بول رہے تھے جو میں نے سنے کہ ابھی ان میں سے کسی بڑے کا مر جائے گا تو فٹافٹ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے, وہاں نہیں خطرہ ہوگا, جو ساروں کی ریزنٹمنٹس ہوتی ہیں. تو وہ صاحب اس وقت یہ آگے سے کہہ رہے تھے کہ وچ ریلیجن, what nonsense you are talking, you people are doctors, scientists. ابھی تک تم لوگ یہ ناؤز باللہ یہ گھڑی گھڑائی کہانیوں پہ, وہ جی آگ میں گزر گیا اس کو کچھ نہ ہوا, وہ جی فرشتہ آ گیا وہی آ گئی, وہ یار دیز آر گاڈ فورسیکن تھنگس. یہ کرونا بھی کیا ہے, کچھ نہیں ہے. یہ سائنٹیفکلی جو ہے اصل میں تم لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہم نے اینٹی بائیوٹکس بہت یوز کی, اس سے بیکٹیریاز کم ہو گئے, بیکٹیریاز نے کچھ چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا تھا کچھ وائرسز پہ, اس کی وجہ سے وائرسز اوور گرون کر گئے ہیں, اور وہ ایک وائرس جو ہے وہ پھیل گیا ہے. اور اس وجہ سے اب سائنس جو ہے, حضرت سائنس جو ہیں, جو ان کی سائنس ہے, ایک اللہ کی سائنس ہے, ایک اللہ کا دیا ہوا علم ہے جو بہت ہی خوبصورت علم ہے, جو تفکر ریسرچ مانگتا ہے اور وہ بھلائی کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے, آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. ایک وہ ہے کہ اسی علم کے اوپر آ کے تو یہ صاحبان جو ہیں یہ اللہ ہی کو ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی. اور وہ بڑے دھڑلے سے بات کر رہے تھے کہ کیڑا ابراہیم, وہ تہاڈا اقبال شراباں پی کے کہہ دیندا سی یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, وہ کیڑا ابراہیم لے آؤ نو اج اگ چنا کے دکھائے, میں دیکھاں گلزار بندی ہے کہ نہیں بندی. تو میں پہلے تو ارد گرد دیکھتا رہا کیونکہ میں نے جانتا نہیں تھا کہ پتہ نہیں کن کے گیسٹ ہیں اور کیا بات ہو رہی ہے, یا شاید میں چلتی بس پہ نہ چڑھوں, مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے. لیکن یہاں پہ میرے سے برداشت نہیں ہوا, یوزلی میں اوائڈ کرتا ہوں. لیکن میں نے انہیں ایک دم کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیوں پریشان ہیں, بچے کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں لگتا ہے, تو اللہ میں ایسی لڑائی ہو گئی ہے. نہیں, میں تو خود بچہ اسپتال میں ہوتا ہوں اور وہاں روز بچے مر رہے ہیں. کون سا اللہ آپ کا 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے, کرونا سے بچے مر گئے, اور آپ کا اگر اللہ ہے تو وہ کیوں کرونا کو اس نے فری چھوڑا ہوا ہے, وہ کیوں بچوں کو مرنے دے رہا ہے. اور افغانستان میں یہ جو گولیاں چل گئیں اور وہ افغانستان میں بچوں کو نہ مرنے دیتا, وہ چاہتا تو گولیاں نہ لگتی. مجھے تھوڑی دیر کو لگا کہ شاید یہ درد میں ایسے ہیں, پریشان ہیں. لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ گستاخانہ اس طرح کی, یہی گستاخی ہے, قرآن پہ ڈاؤٹ ہی گستاخی ہے, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ گستاخی ہے. میں نے اسے ایک دم کہا, میں نے کہا دیکھیں بات سنیں ڈاکٹر صاحب, آپ اقبال صاحب کو بھی چھوڑیں, کون کس نشے میں تھا, کون سی برانڈ پیتا تھا, اس کو چھوڑیں پڑے. میں یہ جانتا ہوں کہ جو درد آپ کے پاس ہے, جتنے بڑے آپ ڈاکٹر ہیں, اور جس طرح آپ بچوں کے لیے درد رکھتے ہیں, ابھی اس کرونا کو ختم کر سکتے ہیں ان بچوں کی وجہ سے. تو وہ پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے, ٹاک سینس, آئی ایم اے سینسیبل پرسن. میں نے کہا نہیں جی میں تو پاگل ہوں, مجھے پاگل ڈاکٹر کہتے ہیں. تو آپ ایک کام کریں, آپ اپنے بچے کو, 7 سال کا بچہ پیارا سا ان کے پاس کھڑا تھا, میں نے کہا آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں. تو انہوں نے کہکا لگایا, کہتے اچھا مجھے جھٹکا لگے گا, آپ وہ ہیں جھٹکے والے ڈاکٹر, اچھا وہ مجھے پتہ ہے وہ سورہ رحمان اور یہ وہ. میں کہا نہیں میں وہ نہیں کہہ رہا, نہیں میں اس طرح کوئی فضول تجربے کرنے کی جگہ نہیں, میں پریکٹیکل کا بندہ ہوں, ہم سائنٹیفک بندے ہیں. میں کہا جی میں سائنس ہی بول رہا ہوں, میں وہ بات نہیں آپ سے کر رہا, ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی ہو جائے گا. کہتے ہیں ہاں جی بتائیں. میں کہ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیں. لو جی رکھ لیا, آنکھیں نہیں بند کروں گا. میں کہ جی نہ کریں, آپ کہیں کہ اے اللہ اگر تو ہے تو یہ بچہ میں اپنا قربان کرتا ہوں تیری راہ میں, اور تو ساری دنیا کے بچے اور سارے انسان چھوڑ دے, اس کی جگہ میرے بچے کی قربانی لے دے اور سب کا کرونا ختم کر دے. ہاتھ اٹھایا انہوں نے جھٹکے سے, اور کچھ ابیوسو ورڈ بھی ان کے نکلے. انہوں نے کہا واٹ از دس نان سینس, میں کیوں کہوں. میں نے کہا ابراہیم کو تنقید کرنا بڑا آسان ہے, آپ ابراہیم بن جائیں نا, آپ یہ قربانی دے دیں. اور اللہ تو ہے ہی نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں اللہ ہے ہی نہیں ہے, تو کون سی بات مانی جانی ہے. لیکن ایک لمحے کو کر ہی لیں, یہ کون سی مانی جانی ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں اللہ ہے نہیں ہے, تو آپ ذرا ابراہیم آپ بن کے دیکھیں نا. ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے کہ کیا واقعی دنیا سے کرونا جاتا ہے, آپ اپنا بچہ پیش کر دیں, اور اگر چلا بھی گیا, کیونکہ معصوم کی قربانی لگتی ہے نا, داغدار نہ ہو. اب آپ اور میں تو داغدار ہیں بہت, تو بہت سے گناہ کر لیے ہوں گے, تو آپ یہ قربانی پیش کر دیں. اگر
اللہ نے لے بھی لی، اللہ ہے بھی ہے، میرے والا اللہ ہے بھی ہے، تو چلیں اس قربانی کے بدلے اتنی جانیں بچ جائیں گی. آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کا یہ جیسچر ہسٹری میں لکھا جائے گا. انہوں نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور کچھ اول فول بکتے ہوئے چلے گئے، کچھ میرے منہ سے بھی نکلا. کہنے کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ سے پیار کریں. اس کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی کر کے رہتا ہے اور اس نے اپنی مرضی ہی کرنی ہے. تو اس سے کرم مانگے، فضل مانگے، رحم مانگے، برکت مانگے. کوئی پتہ نہیں کس وقت کس کی دعا سے. ویسے وہ اپنی مرضی کرتا ہے، جو اس نے لکھا ہوا ہے اس میں کچھ نہیں بچتا، اس میں کچھ بدلتا نہیں ہے. لیکن آپ سب لوگ جو ہے، اگر ویڈیو رک رہی ہے، نیٹ میں مسئلہ ہے، تو میں دوسرا نیٹ کنیکشن کر دیتا ہوں. بے نیاز ہے، لیکن ہمیں اس کی رحمانیت ہی کا پتہ ہے. اپنے گناہ لے کے اس کے آگے جانا ہے. گناہ گاروں نے دعا کرنی ہے. یہ گناہ گاروں کی پاگلوں والی دعا ہے کہ یا اللہ میاں ہمارے پاس تو آپ کو دینے کو کچھ نہیں ہے، اور نہ ہمارے دیے سے آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے. ہاں، آپ کی مخلوق سے ہم نے کل سے لے کے اب تک جو کوئی بھلائی کی ہے وہ بھی ہم آپ کے پاس ہی دیتے ہیں، آپ کے دریائے رحمت میں ڈالتے ہیں. جو مرضی اس سے ڈبو دیں، تار دیں، اس سے جو مرضی کریں گے. بیٹا وہ سگنلز میں کوئی ایشو ہوگا یا آپ کی سائڈ پہ یا میری سائڈ پہ. اب دعا کریں، آنکھیں بند کر لیں. آپ اللہ کے روبرو ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. نور کی بارش ہی بارش ہے اور ہم گناہ گار ہیں. تو عاجزی اور گناہ گاری سے خود کو اس کے سامنے زیرو کر دو، سرنڈر کر دو. اس کے رحم، فضل، کرم، برکت کی خاطر خود کو پیش کر دو. یا اللہ جی اب یہ وبا نہیں پھیلے گی، نہیں پھیلے گی، نہیں پھیلے گی. آپ کرم کر دیں، فضل کر دیں، رحم کر دیں، برکت کر دیں. ہم محتاج ہیں، آپ غنی ہیں. تو آپ جتنے پیار سے، جتنے شدید پیار سے، آپ نے اللہ میاں کو 3 پاریاں ہی کرنی ہیں. پیار سے 3 بار، اتنے پیار سے جتنے پیار سے کبھی ماں کو بلاتے ہو یا بچے کو بلاتے ہو. آپ کے لو لو سے پیار چھلکے. آپ نے پیار سے اپنے دل میں، اپنے خیال میں 3 بار اللہ 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 اپنے دل میں کہنا ہے اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہنا ہے. جب میں کہوں گا تو آنکھیں کھولیے گا. اللہ اللہ اللہ. آنکھیں کھول دیں، آنکھیں کھول دیں، آنکھیں کھول دیں. جن جن کا تو روزہ کھل گیا وہ پانی کے ساتھ یہی دعا 3 بار اللہ کہہ کے پئیں. سورہ رحمان صبح دوپہر شام قاری باسط مصری کی آواز میں، جو بغیر ترجمے کی سورہ رحمان کی قرات ہے. الرحمان.com سے فری ڈاؤن لوڈ بھی ہو جائے گی، یا ایپ بھی ہے، یا یوٹیوب پہ جگہ جگہ مل جائے گی. اس کو آنکھیں بند کر کے دل کے کانوں سے سنیں. خود کو اللہ کے روبرو پیش کر کے سنیں. وہ ہر جگہ موجود ہے، آپ کے دلوں میں، سانسوں میں موجود ہے. بس آپ سنیں، دل کے کانوں سے سنیں. اور ہر بار سننے کے بعد آدھا گلاس پانی لے کے آنکھیں بند کر کے ٹوٹ کے جتنے شدید پیار سے آپ 3 بار اللہ 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 کہہ سکتے ہیں، وہ اپنے دل ہی دل میں 3 بار اللہ کہہ کے وہ 3 گھونٹ پانی بھی پی لیں. جب پانی ختم ہو جائے تو آنکھیں کھول دیں. بند آنکھوں سے ہی پانی پینا ہے تاکہ آخر تک دھیان ادھر ہی رہے. اور کل پھر شام 5 بجے تک آپ لوگ پاکستان کے وقت کے مطابق 5، اور آپ کے ملکوں میں آپ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں، جو بھی وقت ہو جائے، آپ سب لوگ جتنے لوگ سورہ رحمان سے فیض یاب ہو چکے ہو یا آج کل سن رہے ہو یا آج سے شروع کر رہے ہو، وہ سب کل تک جتنی نیکیاں کما سکتے ہو، جو نیکی کا موقع ملتا ہے آپ کو آپس میں پیار بانٹیں.
معاف کر سکتے ہیں سب کو معاف کر کے دعا دے دیں، اللہ کی نادان مخلوق کو دعا دے دیں، کسی کے لیے آپ کے دلوں میں نفرت، غصہ، رنج، غم، بدلہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی امت کے بے وقوفوں کو معاف کر دیں۔ اگر کسی پاگل نے آپ کا دل دکھا دیا، کبھی زیادتی کیا ہے، ان سب کے لیے آپ دل سے دعا کر دیں، اپنے دشمنوں کے لیے بھی کہ یا اللہ میں نے معاف کیا، تو رحمان و رحیم ہے، تو بھی معاف کر دے۔ اس کے ساتھ اپنے گناہوں سمیت گناہ گاری سے اس کے آگے پیش ہو کے اپنی نیکیاں جو آپ نے 24 گھنٹوں میں کل کی ہوں گی کسی کو تحفہ دے دیں۔ تاجر حضرات ہیں تو اپنے پروفٹ میں سے کچھ کم کر لیں، اپنے منافع میں سے، یا جس نے 4 چیزیں لی ہیں تو ایک چیز اس کو ایکسٹرا دے دیں، اس کی ضرورت کی آپ دیکھ لیں وہ ضرورت مند ہے۔ اگر وہ بہت امیر صاحب ہیں تو پھر بھی انہیں دے دیں، وہ جا کے اپنے ملازم کو وہ برانڈ دے دیں جو کبھی اس نے سوچا نہیں ہوگا، وہ اپنی بیٹی کی شادی پہ کہیں یوز کر لے گا، بچے کی، یا عید پہ یوز کر لے گا۔ ساروں کا یہ حق ہے، یہ میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم حضرت انسان یا چودھری صاحب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کاکروچ گٹر میں جو ہے وہ پکانے کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ اس رب کی مرضی ہے، اس نے جہاں جس کو بٹھا دیا ہے۔ تو آپ سب لوگوں نے اللہ کی خاطر کسی کا دل، نیکی کیا ہے؟ اللہ کی خاطر کسی کو، اللہ اور نبی کی خاطر خوش کر دینا۔ بھوکے کو کھانا کھلانا نیکی ہے بیٹا، کسی پیاسے کو پانی پلانا، شربت پلانا، کسی بھولے ہوئے کو راہ دکھانا، کسی گرے ہوئے کو اٹھانا، کسی ٹوٹے دل کو جوڑنا، کسی یتیم، بیوہ، مسکین، مسافر، قیدی کی ایسے مدد کرنا کہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اس پہ احسان نہ جتانا، اس کی خدمت، سروس کرنا ہے ایسے جیسے کہ میں حاضر ہوں، اور ہمسائے کا خیال کرنا، روز مرہ استعمال کی چیز کسی کو خوشی خوشی اگر وہ مانگتا ہے تو اس کو دے دینا، بجائے اس کے کہ بہانے لگائے جائیں۔ دل بڑا کرنا، آپ کو انسان کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی محبت زیادہ ہو اور آپ کے مال کی، آپ کی چیزوں کی محبت نہ ہو، اور جہاں اجتماعی مفاد آ جائے وہاں آپ اپنے انفرادی مفاد کے میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے ماں باپ، نہیں، میری جان، مال، اولاد، ماں باپ سے بھی زیادہ اللہ اور نبی کی محبت آپ کے اندر جب ہوگی اور ان کی خاطر آپ ان ساری چیزوں کی قربانی استعمال میں ایک دوسرے پہ احسان کریں گے۔ عدل، اسلام آپ سے کم از کم عدل مانگتا ہے، انصاف، اللہ بار بار کہتا ہے انصاف کے اوپر رہو، لیکن اگر آپ کسی کا سال کے بعد آپ 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ 2.5 سے ذرا زیادہ دے دیں گے تو یہ احسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس آپ نے زکوٰۃ دے دی ہے لیکن پھر بھی کوئی سائل آ گیا ہے، آپ نے اس میں اس کو شامل کر لیا ہے تو یہ احسان ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم کی جو آل اولاد ہے، سادات جنہیں کہتے ہیں، شریف، عرب والی کنٹریز میں شریف کہا جاتا ہے، اشراف کہا جاتا ہے، ان میں سے کوئی ضرورت مند ہیں، ویسے تو ان کو حصہ گورنمنٹ کو 25% خمس کہتے ہیں دیا جانا چاہیے، وہ سسٹم ہی ہمارا نہیں رہا، ہم ایک امت ہی نہیں ہے، نہ ایک خلیفہ ہے، نہ ایک جگہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ایک گھر میں نہیں اکٹھے بیٹھنے پہ تیار، مولویوں سے فتوے لیتے پھر رہے ہیں کمبائن فیملی سسٹم خراب ہے، اور مولوی بھی جان چھڑا رہے ہیں کہ ہاں جی کمبائن فیملی اسلام میں کوئی، آپ سارے ایک سسٹم، ایک فیملی ہیں، مسلمان ایک ہیں۔ یہ مسلمان جو سلامتی کرنے والے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو پیسفل رہ رہے ہیں، جو پیسفل کو ایگزسٹنس میں ہیں، جو سب ایک دوسرے کے لیے سلامتی ہیں، جن کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہیں، اور اگر ڈنڈا چلانا بھی پڑتا ہے یا دکھانا بھی پڑتا ہے تو وہ پھر شر پسندوں کو کہ انسان کے اندر ہی شر ہے، اس کا قابو بھی رکھنا پڑتا ہے، اور آپس میں گروہ ہونے کی بجائے ایک اللہ، ایک نبی، ایک قرآن کریم پہ اکٹھے ہو جائیں، اپنے دل کی آواز کو سنیں، وہ آپ کے دل سے جو پہلی آتی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوتی، یہ سافٹ ویئر آپ کے اندر اللہ نے ڈالا ہوا ہے، تو اس اللہ سے جڑ کے اس کو پکارتے رہیں، اور کل تک آپس میں زیادہ سے زیادہ پیار محبت بانٹیں۔ اگر انسان نہیں آپ کو ملتے، آپ کے ارد گرد کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، اتنے امیر لوگ ہیں، تو پودے، آج کل گرمی ہے تو پودوں پہ پانی ڈال دیں، پرندوں کو کوئی بسکٹ چورا کر کے ڈال دیں، کیڑیوں کو ڈال دیں، کسی جانور کی، کسی پودے کی ہیلپ کر دیں۔ آپ صبح اپنا منہ کسی پودے پہ دھو دیجیے گا، پودا ساتھ دھل جائے گا، آپ کی کلی کا پانی آپ نے تو گٹر میں پھینکنا ہے، کسی پودے درخت کے کام آ جائے گا، اور اپنا ناشتہ، اپنی سحری کرنے سے پہلے کسی بلی، کسی کتے، کسی چڑیا کو، کسی کیڑے مکوڑے کو بسکٹ ہی ایک ڈال دیجیے گا، یا آٹا ڈال دیجیے گا، چینی صاف جگہ پہ ڈال دیجیے گا، وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو،
وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو، وہ پلاؤ جو خود پیتے ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے سیکنڈ ہینڈ کپڑے ہیں، اچھے ہیں، آپ نے اب نہیں پہننے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے ہیں، تو وہ بھی آپ پیار سے بانٹ دیں۔ جو خوشی خوشی کوئی لیتا ہے اسے اس طرح پیش کر دیں کہ مجھے چھوٹے ہو گئے ہیں، مجھے یہ کلر سوٹ نہیں کرتا، میں نے پہنا تھا مجھے اچھا نہیں لگتا، اگر آپ پہن لیں دیکھ لیں ویسے اگر آپ کو، لیکن اسے ساتھ نئے جوڑے کے بھی پیسے تو دیں یا کبھی کبھار نئے بھی پھر دے دیں۔ آپ سب لوگ پچھلی کہانیوں کو، میں بھی کچھ باتیں بھول گیا ہوں، لیکن ان ساری پچھلی تاریخ ہسٹری میں پتہ نہیں کتنی بار مینیپولیٹ ہوئی ہے۔ میں مثال دیتا ہوتا ہوں کہ آج سے صرف 20 سال پہلے کی، 25 سال پہلے کی جو معاشرتی علوم یا مطالعہ پاکستان یا ہسٹری کی جو بک بچوں کو اسکول میں پڑھائی جائے گی، اس میں 97 والی، 95 والی میں لکھا ہوگا کہ بی بی بے نظیر بہت اچھی حکمران ہیں اور وہ ملک میں بہت زبردست کام کر رہی ہیں۔ 97 والی میں لکھا ہوگا کہ بے نظیر سب تباہ کر گئیں، کھا گئیں، ان کے میاں صاحب گھوڑوں کو سیب کھلاتے رہے، اور اب شریف فیملی آئی ہے اور انہوں نے ملک میں شرافت کا دورہ کر دیا ہے۔ 2000 میں آپ مشرف بے اسلام ہو گئے تو پیچھے سارے کافر ہو گئے، اس اسلامیات میں لکھا ہوگا کہ پیچھے تو سارے لوٹتے رہے، اور اب اسلام نافذ ہو گیا اور ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگی ہیں۔ اور پھر 2008 میں اچانک پتہ چل گیا کہ وہ تو بہت بڑے کوئی گناہ گار تھے اور وہ بھی چلے گئے، اور وہ اب جو صاحب آئے ہیں وہ دونوں صاحبان مل کے، شریف فیملی اور بے نظیر فیملی جو ہے، زرداری فیملی، مل کے ملک کو جو ہے اصل راستے پہ لے کے جائے گی۔ لیکن اچانک 2013 سے وہ پھر ایک دوسرے کے خلاف کتاب، سندھ میں کچھ اور ہو جائے گی اور بلوچستان میں کچھ اور ہو جائے گی، اور پھر اب 2018 سے پچھلے سارے خراب ہو گئے اور اب عمران خان صاحب یا ان کے ساتھی جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ تو یہ تو ہسٹری بدلتی رہے گی، اور جو بچہ آج سے اگر 20 سال بعد کسی لائبریری میں یہ ساری معاشرتی علوم یا ہسٹری کی بکس اس کے سامنے پڑھی ہوں گی تو وہ پریشان ہوگا کہ صحیح کیا ہے، اور 1400 سال پیچھے کیا کیا ہوتا رہا ہے اس کے اوپر آپ آپس میں لڑتے مرتے رہیں گے اور آپ کو لڑایا مرایا جائے گا۔ تو یہ وہ بندر روٹی بانٹ رہا ہے، یہ جو لکھنے والے ہیں وہ کچھ بھی لکھ کے آپ کو لڑاتے رہیں گے۔ آپ قرآن ایک ہی ہے اس پہ قائم ہو جائیں، اور اس کو آپ اللہ سے جب کہیں گے کہ مجھے اسے سمجھا، تو وہ اس کی بہترین تفسیر بھی آپ کو بتائے گا۔ آپ اس کے، لیکن فی الحال یہ تو میں اپنا فارمولہ بتا رہا ہوں، آپ فی الحال جو اس وقت مرض ہے، جو پرابلم ہے، اس کے لیے سورہ رحمان کو سنیں، رحمان کو پکاریں اور آپس میں پیار بن جائیں اور پیار بانٹیں۔ میں اتنا ہی آپ سے کہہ سکتا ہوں اور یہی میرا میسج ہے۔ ادروائز 2007 اور آج 2020 ہے، 13 سال ہونے کو آئے ہیں۔ بی بی بے نظیر سب کے سامنے شہید ہوئیں، گولی لگی، بام بلاسٹ ہوا، UN اسکاٹ لینڈ یارڈ، کتنے بڑے بڑے انویسٹیگیشن کے لوگ آئے، ان کے اپنے میاں صاحب صدر پاکستان بنے، 5 سال رہے، ان کے جوان بیٹے ہیں بلاول صاحب، وہ سب اسے انویسٹیگیٹ بھی کریں سارا کچھ، لیکن جتنے منہ اتنی کہانی ہے۔ اور سیٹلائٹ تھے، انٹرنیشنل میڈیا تھا، سوشل میڈیا تھا، کیا ہم میں سے کوئی بھی ایک کہانی پہ متفق ہے؟ کیا ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا حقائق تھے؟ وہ کیسے شہید ہوئیں؟ ان کو ہاسپٹل میں لے جایا گیا تو ان کا کیوں نہیں سی ٹی اسکین کر کے انٹری ایگزٹ وونڈ برین کا ڈیتھ کے بعد بھی کر لیا گیا؟ ان کا پراپر پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کیا گیا؟ اس گولی کا فورینزک انالیسس کیوں نہیں کیا گیا؟ تو ہمارے اپنے اندر ہی ہر جگہ پہ شیطان اور اس کے کرندے ہوتے ہیں، اور ہم خود لوگ، انسان کی یہ ہسٹری ہے کہ آدم کی اولاد نے آدم کی اولاد کو مارا، سگے بھائی بھائیوں کو قتل کرا دیتے ہیں، بہنیں بھائیوں کو، بھائی بہنوں کو کروا دیتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کو خود مارنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں کہ ہماری عزت کا جنازہ نکال رہی تھی یا نکال رہا تھا، چپ کر کے زہر دے دیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ تو ہے، ایک اللہ ہی ہے جو ہم سب کو برداشت کر رہا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ زمین پر فساد پھیلے، اس لیے چیک اینڈ بیلنس کے موقع بیچ میں آتے رہتے ہیں، اور اللہ کریم چاہیں تو یوں معاف کر دیں، لیکن پھر ہم اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ خیر اللہ میاں کو تو ATM مشین کی طرح کسی وقت بھی یوز کر لیں گے، اور پھر خیر ابھی فی الحال اپنے فائدے اٹھاؤ۔ نہیں، اب آپ اپنے عمل سے شو کریں کہ آپ شرمندہ ہیں، اور آپ کو اللہ اور اللہ کے نبی یاد آ گئے ہیں، اور ان کی محبت میں ان کی مخلوق سے پیار کرنا شروع کریں، پیار بن جائیں، پیار کرو، پیار سے پیار کرو، پیار ہی بن جائیں، نفرت سے نفرت کریں۔ کسی کے لیے آپ کے دلوں میں کسی قسم کے کوئی نفرت، غصہ، رنج، غم، بدلہ نہ بچے۔
اور اللہ کی خاطر اللہ کی مخلوق کو معاف کریں گے تو اللہ میاں کی رحمت تو اور جوش میں آئے گی اور وہ وہاں سے معاف کر دیں گے، اور سب کے لیے معافی مانگیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ہاں جی، میں نے وعدہ کیا تھا سوالوں کے جواب دوں گا۔ اگر آپ لوگوں نے کچھ سوال جو مجھے نظر آتے ہیں میں دیکھ لیتا ہوں، اصل میں انہیں دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس میں پیار محبت والے کوئی سائن بنا رہا ہے، کوئی لو بنا رہا ہے، کوئی اب مجھے بیچ میں کویشچن کہاں سے ملیں گے، تو ہارٹس بنا رہا ہے، تو سوال بیچ میں رہتے ہی نہیں ہیں، نہ آپ لوگوں کا میری دعا کی طرف دھیان ہوتا ہے۔ بہرحال ہم نے سب کے لیے دعا کر دی جی، سب کے لیے دعا ہو گئی اور سب نے اکٹھی دعا کیا، اور اللہ بہتر جانتا ہے کس کی دعا کس کو لگ جائے۔ آپ سب لوگ میرے لیے دعا کریں اور میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ میں کون سا کوئی آسمان سے اتری کوئی خاص مخلوق ہوں، میری دعا کوئی خاص ہو جائے گی؟ میں انتہائی گناہ گار ہوں، آپ سب لوگوں سے زیادہ گناہ گار ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میرے اللہ میاں میرے سے پیار کرتے ہیں۔ اب میں نے دیکھیں اتنے تو یہ کومنٹس دیکھ لیے ہیں، اس میں مجھے کویشچن تو کوئی نہیں ملا شاید آپ کا جو لکھ رہے ہیں۔ واٹس ایپ کے نمبر کو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ جو نمبر یہ یوٹیوب چینل پہ آ رہا ہے وہاں رابطہ کریں، اور وہ سیدہ جو ہیں وہ کافی چیزیں آپ کے بیسک کویشچنس کے آنسر دے دیں گی، جو بھی آپ کی اگر پرائیویٹ بات ہے وہ بھی ہو جائے گی۔ بیٹا آپ نے ہسٹری پڑھ کے کیا کرنا ہے، پہلے قرآن کو پڑھیں اور اپنے آپ کو پڑھیں۔ نایاب سعید ہیں تو بیٹا ہسٹریاں جتنی مرضی ہسٹری کر لو، ہر ایک میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے۔ آپ فی الحال صرف اور صرف جو ہے وہ پہلے قرآن کو سنیں، سورہ رحمان کو سنیں، اور مخلوق خدا سے آپ پیار شروع کر دیں۔ روحانیت بھی جو ہے نا یہ پریکٹیکل کا نام ہے، تو جب آپ لوگوں کو فی سبیل اللہ، شکریہ بھی نہیں لینا آپ نے، لوگوں کو آپ یہ دعا بتاتے جائیں گے نا تو آپ کو بہت نئے سے نئے ایکسپیرینسز ہوں گے، اور انہی آیات کے نئے سے نئے مطلب پتہ چلنے شروع ہوں گے، پریکٹیکل میں کیا مطلب ہے۔ اور فین آف کر دوں اتنی گرمی میں؟ اچھا جی۔ اور میں اصل میں اکیلا نہیں بیٹھا ہوا، میرے ساتھ چھوٹا پارٹی بہت سی بیٹھی ہوئی، انہوں نے ساتھ دعا کی ہے، اور یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے شور نہیں کیا، نہیں تو یہ نکار خانہ ہے، یہاں تو توتی کی آواز آنی نہیں تھی آپ لوگوں کو۔ جی اسرار راسا اپنے فرینڈ ریکویسٹ کی تھی اور کچھ کلام بھیجا تھا فیس بک پر۔ بھائی مجھے جتنا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، میری فیس بک کوئی رن کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور اس میں 5000 شاید وہ پورے ہو گئے ہوئے ہیں، تو وہ کہاں سے آئی ہوگی؟ ادروائز وہ اوپن ہے ساروں کو، فرینڈ ریکویسٹ کے بغیر بھی ساروں کو اوپن دیکھی جا سکتی ہے، تو ٹائم نہیں ملتا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں کرونو ڈیوٹی بھی ہماری ہے، کل میری کرونا وارڈ ڈیوٹی ہے، اور اس میں تو فون بھی نہیں، گھر والوں کو نہیں اویلیبل ہم، تو جی آپ کم از کم دن میں ایک بار ضرور پئیں۔ دن میں آپ صبح سن لیں رمضان میں سحری کے وقت، پھر افطاری کے وقت اگر زیادہ بڑا مسئلہ ہے، اور ایک بار سوتے وقت سن لیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی 3 ٹائم، نہیں تو آپ پانی جی سحری کے وقت سن لیں، افطاری کے وقت کر لیں، پھر ایک بار سوتے وقت کر لیں، تو کوئی لازم نہیں ہے، کوئی ٹائم کی شرط نہیں ہے، اور ایک بار کم از کم ایک بار بھی پی لیں تو ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ نے جس نے دعا کی ہے وہ اپنی اس فیلنگ کو یاد رکھے، اور اللہ کو ہر وقت ہر سانس میں یاد رکھیں، ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے۔ جو وینٹیلیٹر پہ مریض پڑے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کہ سانس کا کیا حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے نمبر سے رپلائی نہیں آتا، میرے نمبر پہ آپ نے واٹس ایپ کیا ہوگا، آپ سادہ ایس ایم ایس کریں گے، اسے میں پھر بھی دیکھ لیتا ہوں، میرا ایک ہی نمبر ہے، اور واٹس ایپ میں بڑا کم دیکھ پاتا ہوں، وہ اتنا زیادہ وہ آتا ہے کہ وہ فلو میں نیچے چلا گیا ہوتا ہے، میرے اپنے پیشنٹس میں کئی بار سفر کرتے ہیں۔ اور فی الحال آپ سب لوگ اس وقت اپنی ذاتی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھول کے بس اللہ کے آگے پیش ہو جائیں، اور اس سے رحم کرم فضل برکت مانگیں، اور اللہ سے اس وبا سے بھی نجات اور اس خوف سے نجات جن لوگوں نے اسے ملک پہ اور آپ کے پوری زمین کے اوپر پھیلایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیں، اور
سیدھی راہ پہ لے آئیں. بس پاگلوں کی طرح دعا کرتے رہیں, پیار بن جائیں, آہ نہیں دینی کسی کو, اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کی کوشش کریں. بھوکوں کو کھانا کھلائیں, پیاسوں کو پانی پلائیں, ننگوں کو کپڑے پہنائیں, کسی کا عیب دیکھ لیں تو اسے چھپا دیں, یتیم سے پیار کریں, مسکین سے, بیوہ سے, مسافر سے, قیدی سے. یہ ساری نیکیاں ہیں. بیٹا سورہ رحمان سمیع البلوشی, آپ نے 3 بار سورہ رحمان تھیراپی کیا ہے لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا. سورہ رحمان میں تو نقص نہیں ہے کہ سننے والے میں نقص رہ جاتا ہے, لیکن آپ جو نمبر دیا گیا ہے اس پر ان سے بات کریں, انہیں بتائیں میں سمیع البلوشی کے نام سے میں نے یہ لکھا تھا اور ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ مسئلہ ہے. انہیں اپنا پرابلم بتائیں آپ کس لیے سن رہے تھے. کئی بار آپ کو وہ مسئلہ ہوتا نہیں, وہ بیماری ہوتی نہیں ہے, آپ آلریڈی اوور ڈوز ہوتے ہیں. اپنی ہی جو تسبیحات, وظائف یا مختلف جو بھی ایکسرسائزز کر رہے ہوتے ہیں روحانی, اس کی آپ کے اوپر کیفیات ہوتی ہیں, اور اسے پھر آپ لوگ جن, بھوت, جادو اور پتہ نہیں کیا یا سائیکی کے پیشنٹ ہی بن جاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے اس میں آپ یہ لکھتے تو جا رہے ہیں, میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے, لیکن مجھے ابھی تک آپ کا سوال ملا نہیں ہے. جسم بے جان ہو جاتا ہے, روح کو فیل کرتے ہو انس. دعا یہی ہے, جب اس سے جڑ جاتے ہو تو جسم تو رہتا نہیں ہے. اب ایک اوپر نیچے ہی لکھ رہے ہیں, سکون پرسکون صاحب کہہ رہے ہیں آسٹریلیا سے یا نیوزی لینڈ سے کہ ویڈیو از اوکے, اور انہی کے نیچے رخسانہ سعید ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ویڈیو از ناٹ ورک. الطاف والد صاحب کس چیز کی رپلائی میں نے آپ کو دینی ہے؟ آپ کو تو بڑی ڈیٹیل میں بات بھی آپ سے ہو چکی ہے. جب آپ بات کو ماننا نہیں جن لوگوں نے, تو بیٹا یا مان لیتے ہیں یا منوا لیتے ہیں اپنے آپ کو, یا انجن بن جاؤ یا ڈبہ بن جاؤ. ٹھیک ہے, میرے ذمہ جتنی بات ہے وہ میں کر چکا ہوں. آگے آپ کی اپنی مرضی ہے. آپ ماشاءاللہ خود بہت بڑے عالم فاضل ہیں اور نیک آدمی ہیں, آپ کی عبادات ریاض بہت زیادہ ہیں, وہ آپ جاری رکھیں جیسے آپ کرنا چاہ رہے ہیں. میں صرف بتا سکتا ہوں, ہوم ورک آپ لوگوں کے ذمہ ہے. حضرہ عزیز صاحبہ آپ کو لندن مبارک, آپ ماشاءاللہ خوش و خرم ہیں وہاں پہ. آپ کے بھتیجا صاحب بھی یہاں دعا کراتے ہیں, پھپھو کے لیے دعا گو ہیں. مجھے ابھی اس سارے کو دیکھنے کے باوجود مجھے ویسے کوئی, جی فوزیہ ظفر صاحب آپ تو بچپن سے فون مجھے کرتی ہیں, بڑی بہن ہیں, آپ کر سکتی ہیں. یہاں لکھنے والی بات ہے یہ, آپ خود سوچیں. بیٹا میں نے ٹیسٹ کیا کرنے, علی عدنان حیدر آپ کہہ رہے ہیں کوئی کعوہ. میں میرے پیشنٹس نے کچھ نے بتایا کہ انہوں نے, وہ جو صاحب لندن سے کوئی ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ طب نبی کے مطابق انہوں نے سنا مکی اور کلونجی اور شہد کا قہوہ بنا کے دیا اور پیشنٹ 24 گھنٹے میں بہتر ہوتا ہے. یہاں پہ وہ پیشنٹ جو کرونا پازیٹیو تھے, سورہ رحمان سن رہے تھے, ان کے کئیوں کے جسم میں بہت درد تھا. میں تو وہ 7 چیزوں والا قہوہ بتا رہا تھا کہ وہ ساتھ لیتے رہیں جو گھروں میں لوگ تھے, اور اسی سے بہت اچھے رزلٹ تھے. لیکن سنا مکی والے بھی کچھ پیشنٹس نے, ابھی کل ہی ایک ماں بیٹا بیمار تھے, انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹوں میں ان سے اماں جان کو شوگر بھی تھی, بہت زبردست. انہوں نے کہا کہ انہیں فرق پڑا. وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے تو کر لیں. میں تو سورہ رحمان اور 3 بار اللہ کا میسج آپ کو بتا رہا ہوں, اس پہ قائم ہوتے رہیں, اور ساتھ آپ نے سبب پہ بھی لینا ہے تو یہ قہوہ لے لیں. وہم اور وسوسے ہی تو شیطان کا کام ہے, اور وہم اور وسوسے کو سننا ہے یا رحمان کو سننا ہے, یہ آپ کے اوپر ہے. فوزیہ عارف صاحبہ, اللہ کریم آپ سب کے حامی و ناصر ہوں. مجھے تو علم القرآن خلق الإنسان علمه